السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ لگتا ہے یہ سیزن آپ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا، اس لیے ویوز بڑھنے کی بجائے کم ہو رہے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ اور جو یہ ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں، اس سے جو دو پہلے ایپیسوڈ اپلوڈ کی تھی بہت کم ویوز آئے ہیں اور 1000 بھی بہت مشکل سے کراس کیے تھے۔ اور مجھے اس سیزن میں سچ بتاؤں تو ان لوگوں کے کمنٹس بھی نظر نہیں آ رہے جو میرے سیکنڈ سیزن شوق سے پڑھتے تھے۔ شاید آپ لوگوں کو یہ سیزن اس وجہ سے پسند نہیں آ رہا کہ اس میں بہت زیادہ ٹویسٹ ٹرن ہے، لیکن میں کہانی سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سٹوری چینج ہوگی۔ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے کہا تھا، اور سبسکرائبر جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، اور جن لوگوں کو پسند آ رہا ہے ان کو چاہیے کہ وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ایک اس سالے کو بھی سکون نہیں، گالی دینے سے گناہ ملتا ہے، وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ گالی تھوڑی دی ہے، رشتے میں وہ میرا سالہ ہی لگتا ہے۔ کارڈز کے ساتھ آیا؟ نہیں سر، اکیلے آئے ہیں۔ اچھا، ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ اسے، ہم آتے ہیں، لیکن مجھے جانا ہے۔ اس سے پہلے وہ دروازے کی جانب بڑھتی، وہ اس کا ہاتھ تھام کر گھور کر اسے دیکھتا ہے۔ یہ جو میں اتنی محنت کی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں تمہاری نظر میں؟ اس کی سرد آواز سن کر وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ چاٹ تیار کرنے کے بعد اس نے بریانی دم سے اتاری تھی۔ میرا دل تھا کہ اچھا سا لنچ کریں گے، اور میں کباب میں ہڈی بن کر آ گیا۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ سر، میں روکنے کی کوشش کی تھی۔ شایان کو دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے دیکھ کر غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بینچ گیا تھا۔ اعظم، ایک ہی سالہ تم سے وہ بھی نہیں سنبھالا جاتا۔ آئزل، گاڑی میں جا کر بیٹھو، وہ کھانا کھائے بغیر نہیں جائے گی۔ شایان گہرا سانس لے کر ان دونوں کو دیکھتا ہے، جہاں آئس اپنی سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، جبکہ آئزل اپنی نگاہیں جھکا کر کھڑی تھی۔ باہر ویٹ کرو، تھوڑی دیر تک آتی ہے۔ وہ کیوں جیجا جی؟ آپ کو شرم نہیں آئے گی سالے کے بغیر کھاتے ہوئے؟ وہ آگے بڑھ کر بریانی پلیٹ میں نکال کر بولا تھا۔ آئس دانت پیس کر اسے دیکھتا ہے جو مزے سے بریانی کھا رہا تھا۔ تم بھی کھا لو، تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی بنائی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ لب بیچ کر چھوٹے سے باؤل میں آئزل کو چاٹ ڈال کر دیتا ہے۔ کھا کر بتاؤ کیسی بنی ہے؟ پوچھ تو تم ایسے رہے ہو جیسے چاٹ مسالہ تم نے خود بنایا ہے، باقی کام اس میں کٹنگ کرنے کا ہوتا ہے، تو سیدھا پوچھو کٹنگ صحیح کی ہے تم نے؟ شایان، دفع ہو جو یہاں سے۔ اس کی بات پہ وہ اپنا ضبط کھوتا دہاڑ کر سامنے پڑا پانی کا جگ اس پہ الٹا گیا تھا۔ آئزل نے چینھ روکنے کے لیے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تیری تو۔ شایان نے اپنے بھیگے کپڑے دیکھ کر اپنے سائیڈ پہ پڑا کیچپ اٹھا کر اس کے کپڑوں پہ گرایا تھا۔ آئزل ان دونوں کو ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گارے دیکھ کر پیچھے ہوتی چاٹ کا باؤل مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ اپنے کپڑوں کو کیچپ سے بھرا دیکھ کر آئس نے کٹے لیموں جو اس نے بریانی میں استعمال کیے تھے اس کی طرف پھینکے تھے۔ اعظم، اس کی دہار سن کر اعظم فوراً حاضر ہوا تھا۔ اس کو نکالو یہاں سے۔ اعظم، تم میں اتنی ہمت ہے کہ مجھے ہاتھ لگاؤ؟ آئزل، گاڑی میں بیٹھو جا کر۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ وہ اسے دیوار سے چپکے چاٹ کھاتے دیکھ کر خود پہ ضبط کر کے بولا تھا۔ اسے جلد بازی میں کھاتے دیکھ کر آئس زیر لب مسکرا کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ میرے گلاب، تم آرام سے کھاؤ، تمہارے اس جلاد بھائی کو میں سنبھال لوں گا۔
وہ بنا شایان کی پرواہ کیے اس کے سر پہ لب رکھ گیا تھا۔ اس سرخ چہرہ کے ساتھ ان کی جانب بڑھا تھا، لیکن آئزل کے سامنے آئس کو کھڑا دیکھ کر رکا تھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ شایان کا ہاتھ پکڑتا آئزل کو آنکھ مار کر باہر چلا گیا تھا۔ جو کہنا ہے جلدی کہو، میرے پاس ٹائم نہیں۔ 10 دن بعد آئزل کی سالگرہ والے دن میں اسے لینے آؤں گا۔ رخصتی کا انتظام کر لینا۔ تمہاری بھول ہے کہ میں اسے جانے دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گرایا تھا۔ میری نہیں، تمہاری بھول ہے کہ تم اسے روک سکو گے۔ وہ خود میرا ہاتھ تھام کر ملک ہاؤس کی دہلیز پار کرے گی۔ یہ آئس بادشاہ کا وعدہ ہے تم سے، اور اتنا تو تم جانتے ہو کہ میں وعدوں کا کتنا پکا ہوں، اور تم اس وقت زندہ سلامت میرے سامنے کھڑے ہو، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ ایک وار تم نے میرے دل پہ کیا تھا مجھ سے میرا دوست چھین کر، ایک وار میں تم پہ کروں گا تم سے تمہاری بہن چھین کر۔ وہ اس کے دل کے مقام پہ انگلی رکھ کر بولا تھا، بھائی چلیں۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، آئزل کی آواز سن کر دونوں اس کی طرف دیکھتے ہیں جو ایک باؤل ہاتھ میں تھام کر کھڑی تھی۔ آئزل، میں رستے سے تمہیں چاٹ لے دوں گا، یہ واپس رکھ کے آؤ۔ وہ اپنی بہن کی چاٹ سے محبت جانتا تھا، اس لیے سمجھ گیا تھا وہ چاٹ پیک کر کے ساتھ لے آئی ہے۔ بھائی یہ بہت مزے کی ہے۔ اس کی منمناہٹ سن کر وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اوکے آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ سر ہلاتی اس سے پہلے باہر کی جانب بڑھتی، وہ شایان کی پشت دیکھ کر اس کے ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ اٹس ناٹ فیئر، بنا انعام دیے تم کیسے جا سکتی ہو؟ کیا چاہیے آپ کو؟ وہ اس کے گال سہلا کر بولا تھا، رات کو بالکنی کا دروازہ کھلا رکھنا، میں آؤں گا۔ نہیں پلیز، جو کہہ دیا کرنا، اور اگر مجھے بالکنی کا دروازہ بند ملا تو پھر میں مین گیٹ سے آؤں گا۔ اس سے پہلے میں تمہیں اپنی پناہوں میں قید کر لوں۔ اس کی بات سن کر بھاگنے والے انداز میں باہر گئی تھی۔ اس کی پشت دیکھ کر وہ قہقہ لگاتا اپنے پاس سے آتی کیچپ کی سمیل محسوس کر کے روم میں چلا گیا تھا۔ زارٹ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمت کر کے اسے پوچھتی ہے جو رات سے اسے اگنور کر رہا تھا۔ وہ اسے سامان پیک کرتے دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہیں تھی رہ سکی۔ بتائیں نا، اسے شرٹ بیگ میں رکھتے دیکھ کر اب کی بار وہ غصے سے بولی تھی، تم ہوتی کون ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والی؟ آپ کی بیوی ہوں میں۔ ہاں، وہ بیوی جو اپنے بھائی کے اشارے پہ میرے گھر کی دہلیز پار کر کے چلی جاتی ہے، میرے باپ کے کہنے پہ میرے روم سے فائل اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اپنی شرٹ بیگ میں ڈال کر وہ طنزیہ بولا تھا، میں جانتی ہوں آپ ناراض ہیں، بٹ جا کہاں رہے ہیں؟ وہ 2 دن کے لیے کراچی جا رہا ہوں، مجھے کام ہے۔ ایسا بھی کیا کام ہے؟ آگے تو کبھی نہیں گئے؟ وہ اس کی پاؤں پہ اپنا پاؤں رکھتی اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ کر نم لہجے میں بولی تھی، پیچھے ہو، میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ اپنی گرفت سہد کر گئی تھی، میں کہا نا پیچھے ہو۔ اب کی بار وہ اونچی آواز میں بولا تھا،
میں کہہ رہی ہوں بس میں نہیں ہوں گی، آپ نہیں جائیں گے، بس اگر آپ گئے تو کھانا چھوڑ دوں گی، چھوڑ دینا، میں سچ میں کچھ نہیں کھاؤں گی جب تک اپنے ہاتھ سے نہیں کھلائیں گے، مت کھانا۔ آپ پیچھے ہو، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں ایک نوالا تک نہیں لوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو اگنور کرتا اس کے ہاتھ جھٹک کر دروازے کی جانب بڑھا تھا، لیکن اس کی آواز سن کر ایک پل کے لیے رکا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، بھوکی مر جاؤں گی، جا کر تو دکھائیں مجھے۔ وہ شدت سے چیخی تھی۔ میں کسی کی وجہ سے خود کو تکلیف تو نہیں دے سکتی۔ اس کی پچھلی بات یاد کر کے وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو اس دفعہ کھانا وہ کھائے گی یا نہیں؟ وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے جو وائٹ شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس آنکھوں سے گلاسز اتارتا اس کی طرف آیا تھا۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ کوئی بات نہیں، بیٹھے۔ وہ گھڑی پہ ٹائم دیکھ کر بولی تھی، آپ کو مجھ سے کچھ پوچھنا تھا؟ ہاں، مجھے اس رات کے بارے میں پوچھنا تھا۔ کون سی رات؟ 7 مستقیم؟ مجھے نہیں لگتا وہ رات بھولنے والی رات ہے، اور اذا شیان ولک، مجھے نہیں لگتا کہ وہ رات ایسی ہے جس کے بارے میں سوچا جائے۔ اس رات نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ مجھے اس ایک رات کا سچ جاننا ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کس نے میرے ساتھ وہ سب کیا۔ میں اس سب میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ ڈرگس لیتے ہیں؟ وہ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر اطمینان سے بولی تھی۔ آپ مجھ پہ شک کر رہی ہیں؟ وہ اپنی سرد آنکھیں اس کی آنکھوں میں گار کر پوچھتا ہے۔ تو کیا آپ پر شک کرنا نہیں بنتا؟ اس کے اطمینان میں ابھی بھی فرق نہیں تھا آیا۔ میری اپنی بہن ہے، اور ایک لڑکی کی عزت میرے لیے بہت عزیز ہے، اور اگر عزیز نہ ہوتی تو میں یہ سب نہ کرتا۔ وہ اپنا موبائل اس کے سامنے رکھ کر بولا تھا۔ اس کے موبائل میں موجود ویڈیو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ پسینہ آیا تھا۔ یہ تو مجھے بھی آئی تھی۔ واٹ؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتا ہے۔ آگے ہوا تھا۔ وہ دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھتی ہے جس میں وہ اور اسد ایک دوسرے کے قریب تھے۔ یہ اسی رات کی ویڈیو ہے۔ انس سے پہلے آپ میرے ساتھ کھڑی تھی۔ میرے اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے تصویر واضح نہیں تھی اس وقت، لیکن یہ تصویر… کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو ایزا کے ساتھ وہ سب کس نے کیا ہوگا؟ اس اینگل سے لی گئی ہے جس سے میرا چہرہ واضح ہے، اور مجھے اس کو لیک کرنے کی دھمکی دی جا رہی تھی۔ تو آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں ابھی تک؟ وہ لب بینچتی اضطرابی کیفیت میں بولی تھی۔ آپ کو ایسا لگتا ہے میں کچھ نہیں کیا، لیکن یہ ویڈیو ابھی تک لیک نہیں ہوئی۔ وہ اس لیے کیونکہ ویڈیو بھیجنے والے کی منہ مانگی مرادیں پوری کر رہا ہوں، اور مجھے نہیں پتا یہ آپ کا کوئی دشمن ہے یا میرا۔ اب کیا ہو سکتا ہے اگر یہ ویڈیو شایان تک پہنچ گئی؟ سوچ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ آپ فکر مت کریں، یہ جو آگ اٹھی ہے اس کی چنگاریاں میں آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ وہ بے ساختہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچتی وہاں سے اٹھی تھی۔ سوری اگر آپ کو برا لگا۔
تو اس کے چہرے پہ آتے پسینے کو دیکھ کر وہ پریشانی سے بولا تھا، لیکن وہ اس کی عزا اور شایان کا جو کپل ہے وہ کس کس کو پسند ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ بات سنے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ مسکرا کر اس کی پشت دیکھتا، واپس بیٹھ کر سگریٹ سلگا کر وہ ویڈیو دیکھتا ہے جس میں وہ اس کے بالکل نزدیک کھڑی تھی، اتنی نزدیک کہ دیکھنے والا کچھ بھی سمجھ سکتا تھا۔ عزا اور شایان کی لائف میں بہت مزے کا ٹویسٹ ہوگا اور ایموشنل بھی ہوگا۔ سمار اور طبیب کی لائف میں بہت ایموشنل ٹویسٹ ہوگا۔ روم میں داخل ہو کر وہ بیڈ پہ بیٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ شایان کی آواز سن کر وہ اسے دیکھتی ہے جو شرٹ لیس اپنے بال ٹاول سے صاف کرتا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میں پوچھا کہاں گئی تھی تم؟ وہ ٹاول پھینکتا اس کے پاس آیا تھا جو سٹل کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عزا اس کو کندھوں سے جھنجھوڑ کر اپنے قریب کرتا ہے۔ کہیں نہیں ہوش میں آتی وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑی ہو کر وہ اپنے بال نوچ گئی تھی۔ بار بار وہ ویڈیو آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا بزنس مین کسی کی دھمکی سے ڈر جائے؟ کے ساتھ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کو اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی محسوس ہوئی تھیں۔ اب کیا کروں فضا؟ مجھے اس سے ملنا ہوگا۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز تک محسوس نہ کر سکی، لیکن سانسیں اس وقت تھمیں جب اس کی انگلیاں اپنے پیٹ میں محسوس کر کی شان وہ ہچکی بھرتے اس کی شرٹ لیس سینے میں سمائی تھی۔ دونوں شاور کے نیچے بھیگ رہے تھے۔ کیا وہ اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر اپنے سامنے کرتا ہے؟ وہ نہ میں سر ہلاتی دوبارہ اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی تھی۔ اس کی گرفت اپنی کمر پہ مضبوط ہوتے دیکھ کر آج کے ایپیسوڈ میں مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ مسٹیکس ہیں۔ میں پروف ریڈنگ نہیں کی اس وجہ سے، مطلب میں نے کی تھی لیکن شاید میں نے کچھ پارٹس ان ڈیٹیل میں نہیں پڑھے، اس وجہ سے بہت زیادہ مسٹیکس اندر رہ گئی ہیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے پانی کا والیوم بڑھا کر اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر اس کے چہرے پہ شدت سے جھکا تھا۔ اس کے لمس میں شدت محسوس کر کے وہ اس کے کندھے تھام گئی تھی۔ جیسے جیسے اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی ویسے ہی اس کی گرفت اس کی کمر پہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو چھوڑے بغیر وہ اس کو کمر سے تھام کر دیوار سے لگا کر اپنی گرفت مزید سخت کر گیا تھا۔ جب اس کی شدت برداشت سے باہر ہوئی تو وہ مزاحمت کرنے لگی۔ اس کی مزاحمت کو دیکھتے ہوئے اس کے بازو دیوار سے لگا کر اس کی ٹانگوں کو لاک کر گیا تھا۔ شاور سے گرتے پانی کے ساتھ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو مکس ہوتے اس کا آرڈرز بھگو رہے تھے۔ وہ اس کو مکمل قید کیے اس پر گٹا بن کر چھایا ہوا تھا، ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں کی بے باکی بڑھی تھی۔ اب وہاں پانی کے گرنے کی آوازوں کے ساتھ عزا کی سسکیاں گونج رہی تھیں جو گزرتے وقت کے ساتھ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ ایپیسوڈ یہ 8000 کریکٹر سے لانگ ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ اس کی قربت میں اپنا ہر غم بلائے محسوس کر رہی تھی۔ کئی لمحے اس پہ سوار رہنے کے بعد وہ شاور بند کرتا، اس کا بکھرا سراپا دیکھتا، اس کو باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ شان وہ سانس روک کے اسے دیکھتی ہے۔ باقی کا پروسیس کے لیے تم یہاں پہ کے آنا تھا۔ باقی کے آج میں نے ایپیسوڈ جلدی لکھی تھی اس لیے نا، کیونکہ کل میرا وائوا اور میری پریزنٹیشن ہے اور میں نے اس کی تیاری بھی ابھی تک سٹارٹ نہیں کی اور ابھی ٹائم ہو گیا 2:10 اور ابھی تک میں نے وہ سٹارٹ نہیں کی۔
ابھی میں وائس اوور کہہ رہی ہوں، اس کے بعد یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈنگ پہ لگ جائے گی. اور باقی میرے پیپر بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں 2 جولائی کو، اور ان کی تیاری بھی کرنی ہے. پیپر ختم ہوں گے تو پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کوئی ریسٹ ملے گا 1 مہینہ. یہ ابھی بھی چھٹیاں گزری ہیں، عید کی گزری ہیں، اور عید کی چھٹیاں ختم ہوتے پتہ ہی نہیں لگتا کہ چھٹیاں اتنی جلدی ختم ہو جاتی ہیں. جس دن ہوئی تھی میرے خیال سے کافی زیادہ، مطلب پہلے تو آن لائن کلاسز چلتی رہی ہیں، اور آن لائن کلاسز کے بعد پھر یہ والا ویک تو چھٹیوں میں گزرا ہے. امیرہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کچن میں پانی پینے آیا تھا. اسے وہاں دیکھ کر شاک ہوا تھا. باسط بھائی اچھا ہوا آپ آ گئے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کی منہ بنا کر کہنے پہ وہ تیش سے مڑ کر باہر نکلا تھا. بابا بابا اس کے چیخنے پہ 16 سالہ امیرہ سہم گئی تھی. امیرہ نام کیسا لگا ہے؟ اگر کوئی وائس اوور سن رہا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. وہ امیرہ میٹرک اسٹوڈنٹ تھی اور باسط خود سیکنڈ ایئر کا تھا. کیا تماشا لگا رہے ہو تم آدھی رات کو؟ امیرہ ابھی تک بھوکی ہے، آپ کو اس کی پرواہ ہے بھی یا نہیں؟ وہ غصے سے چیخا تھا. منور خان نے گور کر اسے دیکھا تھا جو پرائی لڑکی کے لیے اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا. تمیز سے بات کرو تم. آپ لوگوں کو یہ فیملی اور ان کے کریکٹرز کیسے لگیں گے کمنٹ آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے. تم اس لڑکی کے لیے میرے سے ایسے بات کر رہے ہو؟ وہ غصے سے دارے تھے. یہ لڑکی آپ کے بھائی کی بیٹی ہے، بھولے مت. وہ غصے سے چیخا تھا. اپنی آواز آہستہ رکھو باسط خان، بھولو مت اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو. گھر میں نوکروں کی فوج ہے، اسے جو چاہیے وہ بنوا کر کھا سکتی ہے. ویسے بھی وہ اتنی بچی نہیں ہے کہ خود بنا کر کھا نہ سکے. آج کے بعد اس کے لیے میرے سے ایسے بات کی تو اگلے دن اس کی شادی کر کے اس کو یہاں سے چلتا کروں گا. منور خان کی بات سن کر جہاں باسط خان نے تیش سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بینچی تھی، امیرہ خان نے سہمتے ہوئے اس کی شرٹ پیچھے سے مٹھیوں میں جکڑی تھی. امیرہ پہ قہر آلودہ نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے. اور کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ یہ گھر اتنا ہی تمہارا ہے جتنا ہم سب کا ہے. تمہارے بابا کا اس پراپرٹی میں برابر کا حصہ ہے. ڈر کر رہو گی تو بھوکی مرو گی. وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر گرایا تھا. سکینہ بی بی جی صاحب. امیرہ کا کھانا اس کے باسط کا کریکٹر بھی بہت مزے کا ہوگا، بٹ مجھے لگتا ہے یہ کافی ایموشنل کریکٹر ہوگا. روم میں بھجوائیں. ہوم ورک کر لیا تم نے؟ جی بھائی. وہ آنسو پیتی بولی تھی. اچھا رو مت اب. وہ اس کے آنسو صاف کر کے نرمی سے بولا تھا. اس کی اتنی نرمی پہ ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا. آپ نے عریشہ آپی سے بات کی؟ اس کی بات سن کر وہ کیا کہتے ہیں عریشہ اور باسط کا کپل بنا دیا جائے. گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا. جاؤ جا کر کھانا کھاؤ پھر سو جانا اوکے. وہ اس کی بات سن کر سر ہلاتی اپنے روم کی جانب چلی گئی تھی. جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. کل سے ایپیسوڈ 8 بجے تک آیا کرے گی کیونکہ یونیورسٹی سے چھٹیاں ختم ہو گئی. میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اور پہلے سے بتا رہی ہوں کہ میرے پیپر بھی 2 جولائی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اینڈ پتہ نہیں کب ہوں گے. اگر آپ لوگوں کا رسپانس اچھا آتا رہا تو میں کوشش کروں گی کہ پیپرز کے دوران بھی ایپیسوڈ ریگولر دوں، ورنہ پھر ایک دن چھوڑ کر ایک دن دیا کروں گی. لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ریگولر دوں. اب باقی آپ لوگوں کے رسپانس پہ نیکسٹ ایپیسوڈ